الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے۔ اللہ پاک کی نعمتوں کو کوئی گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے ہم سب کو دین اور دین کی محنت عطا فرمائی ہے، ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایمان کتنی قیمتی مایہ ہے اور کتنی قیمتی چیز ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جب اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہوگا آدمی، اس وقت اندازہ ہوگا کہ ایمان کتنا قیمتی چیز ہے۔ ایمان کا ایک ذرہ بھی ساتوں زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان بچا کے لے جائے گا آدمی تو جنت میں جائے گا، اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی۔ اور اگر کسی کے پاس پوری دنیا کی بادشاہت ہو اور ایمان نہ ہو تو مرتے ہی ہمیشہ کے لیے وہ آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا، جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فکر ہمیں اپنے ایمان کی کرنی ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بچانا بھی ہے، اس کو بڑھانا بھی ہے۔ اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ اس کے پیچھے چور ڈاکو لگتے ہیں۔ آدمی اگر دیکھیے 10 لاکھ روپے لے کے جا رہا ہو یا سونا لے کے جا رہا ہو تو ہر وقت اس کی نگاہ، جو ہر ذہن اس کا اسی پر رہے گا کہ کوئی جیب قطرہ جیب نہ صاف کر دے، کوئی چورا نہ دے، کتنا چوکنا رہے گا۔ تو سب سے زیادہ چوکنا رہنے کی چیز یہ ہے کہ ایمان کو کیسے ہم بچا کے آخرت میں پہنچ جائیں، قبر میں پہنچ جائیں، ایمان پر ہمارا خاتمہ کیسے ہو جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہر انسان کا۔ ایمان پر اگر خاتمہ ہو گیا تو اس کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، پھر تو ہمیں نعمتوں کے گویا سمندر میں پہنچ گئے، نعمت ہی نعمت ہے ہمیشہ کی۔ اور بغیر ایمان کے مر گیا تو پھر تو تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اس لیے علماء کرام کو اللہ جزائے خیر دے، کہتے ہیں کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، علماء حقانی قیامت تک رہیں گے اور اللہ ان سے دین کی حفاظت کا کام لے گا۔ اس لیے کہتے ہیں جب تک ہم علماء کرام سے جڑ کر کے رہیں گے، پوچھ کر کے، تو بہکے گا نہیں آدمی۔ علماء کرام نے دیکھ ہر چیز کو کتنا آسان بنا کے امت کے سامنے پیش کیا ہے عوام کے لیے۔ تو ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ایمان کو بڑھانے کے لیے علماء کرام نے کچھ نسخے بتائے ہیں، جیسے ڈاکٹر کے نسخے ہوتے ہیں نا، جس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ بڑھانے کے بھی نسخے بتائے ہیں، بچانے کے بھی نسخے بتائے ہیں۔ بڑھانے کا نسخہ ایک تو یہ بتایا ہے، وہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں ظاہر علماء کرام جو کام کریں گے ایک بات پیش کریں گے۔ ایک تو یہ بتایا کہ ایمان کی موجودہ نعمت کے اوپر ہم شکر ادا کریں، شکر سے نعمت بڑھتی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، نص قطعی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ ایک بار بیان ہو رہا تھا وہاں پر، مفتی صاحب کا، جو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے خلفاء میں تھے، حضرت شیخ کے عالمی شورا میں بھی تھے، ہم نے خود سنا براہ راست۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں سوچا کرتا تھا کہ مولانا الیاس صاحب سے اتنا بڑا کام اللہ نے کن صفات کی وجہ سے لیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بڑا، کتنی خیر پھیلی اس کام کے ذریعے سے۔ اس کو کہا گیا یہ محنت ام الاعمال ہے۔ ہم 71 میں ہم نے وقت لگایا میوات میں 20 دن، تو ایک گاؤں میں پہنچے تو اس وقت 80 حاجی تھے اس گاؤں میں، گھاٹا نام تھا۔ آپ سوچیے کتنے اس محنت کے ذریعے سے حاجی، نمازی، تہجد گزار، عالم، حافظ، کوئی اندازہ کتنے مدرسے، کتنے سب بنے اس طریقے، جب محنت صحیح رخ پر چل رہی تھی تو اس طریقے۔
تو کہنے لگے میں نے کہ ان کے اندر جو اور جو صفات تھیں، امت کا در، راتوں کو تڑپتے تھے، روتے تھے، دو چیز میں نے غور کی خاص طور سے ان کے اندر، کہ ایک تو شکر بہت ادا کرتے اور دوسرے انسانوں کی قدر بہت کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے انسان خلاصہ کائنات ہے، اشرف المخلوق اللہ کی، جس نے انسان کی قدر کی گویا اس نے اللہ کی ہر مخلوق کی قدر کی۔ ان کے شکر ادا کرنے پر اور ان کی قدردانی پر اللہ تعالیٰ نے کتنے انسانوں کو اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہدایت کا اور زندگیوں کے بدلنے کا۔ ان کے زمانے میں تو اگر کہیں گشت شروع ہو گیا، کسی نے اطلاع دی کہ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، شکر میں ڈوب جاتے تھے۔ کہیں 3 دن کی جماعت نکل گئی یا عشرے کی جماعت نکل گئی تو ایک دم شرات الشکر پڑھتے تھے اور بار بار جو شکر ادا کرتے۔ شکر کرنے پر تو یہ بتایا کہ ایمان کی موجودہ نعمت کے اوپر ہم دل سے شکر ادا کریں، دل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، تینوں طریقے سے کریں گے تب وہ شکر کامل ہوگا۔ زبان سے شکر کلمات ادا ہوں، دل سے یہ سمجھیں کہ اللہ نے یہ نعمت بغیر اہلیت، بغیر کسی استحقاق کے ہمیں اپنے فضل سے دی ہے، اور عملی شکر جو ہے اس کے جو تقاضے ہیں، اس نعمت کا جو بہر استعمال، یہ عملی شکر ہے جو، تو نعمت بڑھے گی چاہے جتنی بڑی نعمت ہو۔ اور دوسرے یہ بتلایا کہ ایمان کی دعوت دینے سے جتنا آدمی اللہ کی بڑائی کو بیان کرے گا، اللہ کی قدرت کو بیان کرے گا، اللہ کی صفات کو بیان کرے گا، آخرت کو بیان کرے گا، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، اسی کی دعوت دیتے اور مقصد کی، جتنا آدمی اس کو دعوت دے گا قربانی کے ساتھ اپنے جان مال کو خرچ کرتے ہوئے، تو کہتے ہیں اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور اپنے کو محتاج بنا کر کے کہ میں محتاج ہوں۔ اور یہ بتایا تیسرا نسخہ کہ ایمان کی جو مجالس ہوتی ہیں جیسے اس میں محتاج بن کر کے، طالب بن کر کے بیٹھے آدمی۔ میاں جی محراب صاحب مولانا کے زمانے کے بزرگ سے ہم نے بہت دیکھا، 25 سال تک علی گڑھ اکثر آتے تھے اور بڑے نپے تلے الفاظ میں بات کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے حضرت کے ملفوظات کہ طالب ترقی کرتا رہتا ہے، اس کے اندر طلب ہوتی ہے، وہ ترقی کرتا رہتا، ہر لمحہ ترقی کرتا ہے۔ قانے جو ہے اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ دنیا کے معاملے میں چیزوں کے بارے میں قناعت اچھی چیز ہے، لیکن دین کے معاملے میں قناعت کر لینا کہ بس میں اتنا ہی کروں گا، بس اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ اور یہ بتایا کہ ناقد جو ہوتا ہے، تنقید کرنے والا، کرٹیسائز کرنے والا، وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ آدمی طالب بن کے چلتا رہے، لوگوں کے ذکر تذکرے میں نہ پڑے دوسروں کے چکر میں، بس اپنے کام سے کام رکھے، کام کو اور اپنا طلب کے ساتھ چلتا رہے تو اس کی ترقی ہوتی رہے گی، ترقی۔ تو دینی مجالس میں اگر طالب بن کے بیٹھے گا، کوئی بھی بات کرنے والا ہو مشورے سے، اس کو ضرور نفع ہوگا، تو ضرور نفع ہوگا اس طریقے سے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی بات کو دھیان سے سنے گا، ارادے سے سنے گا، عظمت سے سنے گا، تو اس کے اندر ایمان کی لہریں اٹھنے لگیں گی جیسے سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں، اس طریقے سے نسخے بتائے اس طریقے سے۔ اور یہ بتایا کہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، جس میں زیادہ تر آیات علماء کرام سے سنا ہم نے کہ ایمانیات سے متعلق ہیں۔ جتنا قرآن کو پڑھے گا اور اللہ توفیق دے تو سمجھ کے، معتبر علماء سے ان کی سمجھ کے پڑھے تو، اور اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے اور ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ اللہ کی آیتیں جب سنی جاتی تو ایمان بڑھ جاتا ہے ان کا۔ خوب تلاوت کرے، خوب، یہ رمضان کا مہینہ تلاوتی کا مہینہ۔ اتنا ایمان بنانا، بڑھانا اور سیکھنا ضروری ہے جو آدمی کو حرام سے روک دے اور اللہ کے حکموں پر کھڑا کر دے، اور جو دین کا تقاضا آئے تو اس پر وہ لبیک کہے۔ یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اتنا سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے اس طریقے سے۔ اور بچانے کے لیے جو نسخے بتائے ہیں
بچانے کے لیے جو نسخے بتائے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ بتائی کہ گناہ سے بچنا۔ ہر گناہ جو ہے وہ آگ کا انگارہ ہے، سانپ کا بچہ ہے۔ سانپ اگر چھوٹا ہو یا بڑا، اگر ڈس لے مر جائے گا آدمی، یہ نہیں دیکھتا چھوٹا سانپ یا بڑا سانپ اگر زہریلا ہے۔ آگ کا انگارہ اگر ایک ذرا سا اگر لگ جائے تو دیکھیے آدمی کا آبلے پڑ جائیں گے۔ تو گناہ کو ایسے سمجھے جیسے سانپ اور آگ، اس سے ایسے بچے جیسے آگ اور سانپ سے بچا جائے۔ اور بعض گناہ، ہر گناہ ایمان کو کمزور کرتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے گناہ وہ بھی علماء کرام نے نشاندہی فرمائی کہ کون سے گناہ ہیں۔ تنہائیوں میں گناہ کرنا، کسی کا مال ظلمن لے لینا اور ٹالتے رہنا، بہت سی چیزیں، والدین کی نافرمانی ہے، جو بڑے بڑے گناہ جو ہے، اس طریقے سے بہت سے واقعات لکھے ہوئے۔ گناہ سے بچنا یہ ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا۔ اور دوسرے یہ بتایا کہ اتباع سنت، سنت کو، ہر کام کو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، شکل میں، شادی میں، بیاہ میں، کاروبار میں۔ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ نبی کی سنت کا کہ اگر اتباع ہم کریں گے ایمان محفوظ رہے گا۔ ایک سنت مسواک کی ہے، 70 فائدے لکھے ہوئے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ جب ساری سنتوں پر عمل کرے گا آدمی تو کتنا، آپ سوچئے، اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے اللہ تعالیٰ، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ اور اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہمارے نبی کی جو اتباع کرے گا ہم اس کو محبوب بنا لیں گے۔ کتنا آسان ہے معاملہ۔ اور سنت میں کہہ برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، آسانیاں ہی آسانی ہے۔ جو کام آپ سنت کے طریقے کیجئے، دیکھیے کتنا آسان ہے۔ شادی بیاہ ایک ہے نا، دیکھیے شادی کرنا بھی اگر سنت طریقے پہ کریں تو کتنا آسان ہے، اور نہ کتنے بکھیڑے ہیں۔ کھانا اگر سنت کے مطابق کھائے کتنا آسان ہے آدمی۔ سادگی کو بتایا گیا ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ کھانا، کپڑا، مکان، سواری، نکاح، یہ 5 ضروریات ہیں، اور ضرورت ہوتی ہے مقصد پورا کرنے کے لیے۔ ضرورت برائے ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ انسان کو کھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا خالی، یا مکان بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اس کو تو بھیجا گیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، دیندار بننے کے لیے، اور دین کی محنت کرنے کے لیے۔ دیندار بننا اور دین کا مددگار بننا یہ مقصد حیات ہے۔ اللہ پاک کی بندگی کرنا، بندہ بن کے رہنا، عبادت کرنا، یہ مقصد حیات ہے۔ اللہ کے دین کی نصرت کرنا، کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ مقصد حیات ہے۔ اس کے لیے کھانا، پینا، کپڑا، مکان، سواری ضروریات ہیں۔ اس کو کہا گیا اس کو ہم جو ہے سادگی کے ساتھ کریں۔ اگر سادگی کے ساتھ کریں گے تو بہت آسان ہے۔ آج سنتوں کو چھوڑ کر کے امت جو ہے مختلف مسائل میں دو چار ہو گئی۔ حضرت جی کے پاس ایک صاحب آئے اور پوچھا کہ مولانا انعام الحسن صاحب سے کہ مسلمان آج معاشی طور سے پریشان ہے، تبلیغی جماعت میں کیا حال ہے اس کا؟ حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ سادگی، ہر چیز میں سادگی لے آئیں۔ امت جتنا تھوکنے میں پیسہ خرچ کر رہی ہے، اگر اسی سے بچ جائے تو کتنے ادارے بن جائیں، کتنی یونیورسٹی بن جائے۔ دیکھیے تھوکنے میں، پان کھا کے تھوکتا، گٹکا کھا کے تھوکتا، کتنے لوگ سگریٹ پی رہا ہے، کوئی بیڑی پی رہا اپنا۔ اور شادیوں میں کتنا خرچ ہوتا ہے۔ شادی کو اگر 3 نقطے اڑا دے آدمی، شادی بنا لے۔ ابھی ہمارے یہاں ایک نوجوان ہے، اس نے یہاں MSc کیا میتھمیٹک میں، ہمارے وطن کا رہنے والا، اعظم گڑھ کا، اور جماعت سے جڑا ہوا، اور تو مجھ سے کہنے لگا کہ میرا ایک رشتہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی اپنے گھر والوں سے پوچھ لو، والدین کا حق زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا اجازت دے دی، ایک مشورہ کر کے کر لو، وہیں وہ بیمار ہے، والدین نہیں آ سکتے۔ اور 15,000 روپیہ انہوں نے بھیجا ہے، اور جو جہاں رشتہ ہے وہ بھی جماعت میں لگے ہوئے غریب آدمی ہے، کارپینٹر، ان کے پاس بھی، لڑکی والوں کے پاس بھی 15,000 ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا کرو، دونوں کا زیور بنوا لو، اور اپنے حصے کے زیور تم مہر میں دے دینا۔
تو مہر بھی ادا ہو جائے گی، 30,000 اور ایک کام کی چیز بن جائے گی۔ اور اس نے کہا کہ میں کچھ آن لائن کپڑے کا بھی سائڈ میں کام، 3-4 جوڑے میں نے رکھ رکھے لیڈیز سوٹ، میں نے کہا وہ دے دینا تو اس کو۔ اور ہمارے مفتی صاحب ہماری مسجد میں اثر بعد نکاح پڑھا دیں گے، مفتی شاہ عالم صاحب۔ اور میں نے کہا ولیمہ کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ ہمارے ہاسٹل کے جو دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ گوشت لا کے بریانی خود بنا دیں اور ہم لوگ مل جل کے کھا لیں گے، وہی ہو جائے گا ولیمہ۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اور میں نے کہا میں تو نہیں رہوں گا، میں تو سفر پر جا رہا ہوں، بہرحال ہماری مسجد ہی میں نکاح ہو گیا۔ ایک اور ہمارے پروفیسر، انہوں نے کہا ہمارا مکان ہے 2,000 کرائے کا، ویسے بہت کچن بہترین مکان اچھی کالونی میں ہے، وہاں میں لے لو، اسی میں رخصتی کرا دوں اور کرایہ جب چاہے دینا۔ اور وہ ماشاء اللہ یعنی پوری شادی 50,000 میں لڑکے لڑکیوں کی ہو گئی شادی۔ اب سوچئے، کہتے ہیں جو نکاح اعظم النکاح کہا گیا، جس میں کم سے کم بکھیڑی ہو، کتنا بابرکت نکاح ہو۔ اب اس کے بچہ بھی ہو گیا بالکل نارمل طریقے سے، گھر ہی پہ، نہیں کوئی وہ بھی نہیں کہیں لے جانا پڑا اسپتال میں، نارمل ڈیلیوری۔ اب وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میری بیوی اتنی فرما بردار ہے، میں اتنا خوش ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے بیٹے نے کتاب لکھی بہترین جہیز، تو اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لکھا ہے مقولہ کہ عورت اگر فرما بردار ہو اور نیک ہو اور خوبصورت ہو تو فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتی۔ فقیر تو کہہ رہے مجھے تو اتنا میں خوش ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے بتایا کہ عورت اگر چاہے جتنی مالدار ہو، چاہے جتنی خوبصورت ہو، لیکن بے دین ہو، نافرمان ہو، تو جوان کو بھی وقت سے پہلے بوڑھا بنا دیتی۔ کتنے لوگ ملتے ہیں ٹینشن میں۔ تو ان ضرورتوں کو اگر سادگی کے ساتھ ہم کریں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے سادگی کے ساتھ۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دین کی مبارک محنت، یہ ایک محنت ہے۔ لوگ تبلیغ کا نام دے دیا اس کو، اصل تو ایک محنت ہے، ایک جہد ہے، اور یہ اس میں ایک گلدستے کی طرح سے ہے۔ اس میں ایمان کی دعوت بھی ہے، ایمان کو بڑھانے کی دعوت ہے، نماز بنانے کی محنت ہے، علم کی بھی محنت ہے، ذکر کی بھی محنت ہے، اور خدمت بھی سیکھنا ہے، مشورہ بھی سیکھنا ہے، اور اخلاص بھی سیکھنا ہے، اور اسراف سے بھی بچنا ہے، جان و مال کی ترتیب بھی سیکھنی ہے۔ ساری چیزوں کا نام یہ محنت ہے، اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کرنا ہے، اپنی شخصیت بنانے کے لیے نہیں۔ یہ کام شخصیت سازی کا نہیں، شخصیت سوزی کا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار، تو یہ تو شخصیت سوزی کا ہے، نہیں اس میں کوئی چیز مقصود نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا۔ کہتے ہیں وہی آدمی اس میں صحیح چل سکتا ہے جس کے سامنے آخرت ہو، میری آخرت بن جائے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اپنا جان مال اس کے لگاتے ہوئے اس میں لگنا، اس کام کے ذریعے سے کچھ نہ چاہے، نہ کوئی مال چاہے، نہ جاہ چاہے، نہ اپنی شخصیت بنانا، کچھ نہیں ہو، صرف اللہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، میری آخرت بن جائے۔ ہم 71 میں آئے تو ہمارے ایک سینئر تھے، ہمارے کمرے میں آئے، اس وقت ہم نے تھوڑا تو مجھ سے 2 باتیں بتائی انہوں نے، کہا کہ دیکھو ایک تو مشورہ پکڑ لو، ہر کام بڑوں سے پوچھ کے کرنا، کوئی کام منمانی مت کرنا، اور دوسرے خدمت، جو خدمت کرتا ہے وہ کہتے ہیں مخدوم بنا دیا جاتا ہے، اور خدمت کیمیا کی طرح سے ہے خدمت، اور بہت سیف عمل ہے، تو ہمیشہ خدمت کے ساتھ خادم بن کے اسے تواضع پیدا ہو گیا آدمی کی خدمت، اور اس طریقے سے۔ اب دیکھیے جو لوگ خدمت لگنے میں یہاں کوئی مسافہ کرنے نہیں ہو جائے گا، لیکن کوئی اگر اچھا بیان کرے تو سب مسافے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، اس طریقے سے۔ تو خدمت سے انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں گرہ باندھ لو، خدمت اور مشورہ۔ اور ہمارے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ مشورہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم کو تو علی گڑھ میں 50-55 سال ہو گئے، 15 سال کی عمر ہے، اور دیکھا ہم نے کہ اسی محنت کے ذریعے سے خاموش انقلاب آ گیا، اور وہاں مشورے پر اجتماعیت ہے، کوئی فرد سے نہیں جڑا ہوا ہے، شروع حضرت کے زمانے سے شیخ کی حضرت نے شورا بنا، اسی مشورے پر وہ ماشاءاللہ سب جڑا ہے۔
مشورہ کتنی اہم چیز ہے. حضرت مولانا عمر صاحب نے ہمارے ایک بزرگ کو کہا کہ تم فرانسیسی سیکھ لو. فرانسیسی وہاں بہت سی لینگویج پڑھائی جاتی ہیں اور سائڈ میں, اور انہوں نے کہا کہ تم فرانس میں جا کے کام کرو گے. مولانا نے مشورہ دیا ان کو, وہ خود مجھ سے بتا رہے. انہوں نے فرانسیسی سیکھی اور ان کا وہاں ہو گیا پی ایچ ڈی کے لیے. 67 میں گئے وہاں پر, اور اللہ نے ان کے, دیکھیے فرانس میں کتنا اچھا کام, جہاں ایک مسلح مسجد تھی اب کتنی مسلح مسجدیں بن گئی, کتنا خیر کا کام ہوا پورے یورپ میں. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے ہمارے علی گڑھ میں پروفیسر ہیں, مولانا اعظم صاحب, ابھی بھی حیات ہیں, ریٹائر ہو گئے. قاری صاحب تشریف لائے تو ہم لوگ, پہلے یہ تھا کہ بزرگ آئے تو ان کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے. نادر صاحب اور ثناء اللہ صاحب, میں تینوں ہم لوگ گئے. میں تو اس وقت اسٹوڈنٹ تھا, اور قاری صاحب بہت یعنی کمزور تھے اس وقت, بیٹے سے ملنے کے لیے آئے. عشاء کے بعد ہم لوگ گئے مشورے کے, تو قاری صاحب بہت خوش ہوئے اور بہت سراہا اس کام کو, تو بہت تائید کرتے تھے. کہنے لگے بھائی میں انگلینڈ گیا ڈیوزبری, تو وہاں دیکھا جیسے میں دیوبند میں ہوں, اور وہاں بڑا دارالعلوم, جمعہ میں دیکھا کتنے لوگ نمازی اور اتنے داڑھی ٹوپی اور سنت کا لباس. میں تو حیرت میں رہ گیا, انگلینڈ میں اتنا کام ہے. تو کہنے لگے میرا ارادہ ہوا کہ میں فرانس بھی ہو لیتا. فرانس پیرس کے بارے میں بہت سن رکھا تھا, لیکن یہ تھا کہ وہ کہاں ٹھہروں گا. تو اپنے ایک شاگرد کو وہاں بھیج دیا کہ جو میرے ٹھہرنے کا انتظام کر کے ایئرپورٹ کو مجھ کو ریسیو کر لے. جب میں اگر نیکسٹ فلائٹ سے وہاں اترا تو دیکھا پیرس کے ایئرپورٹ پر سینکڑوں لوگ بڑے بڑے عمامے باندھے ہوئے, سفید ریش جیسے بالکل نورانی چہرے اور توپ پہنے ہوئے. میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹکا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, کوئی میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اس سرزمین پر اس شکل صورت کے لوگ کہاں سے آ گئے. تو کسی نے بڑا اشارہ کیا کہ یہ تبلیغ میں لگے ہوئے عرب ہیں, جو الجزائر کے, تونس کے, موراکو کے, اور وہ ان کو پتہ چلا کہ ایشیا کے بڑے ادارے کے بزرگ آ رہے ہیں, تو دعا کے لیے حاضر ہوئے. ان کے کسی طرح انہیں اطلاع کر دی. نادر صاحب نے اشارہ کیا کہ حضرت یہ گئے تھے حضرت کی دعا لے کے مولانا عمر صاحب کے مشورے وغیرہ سے. اور تو مجھے یاد ہے قاری صاحب کھڑے ہو گئے, پھر ذوق کے باوجود ان کو کھڑا کیا ثناء اللہ صاحب, اور کی موانقت کیا وہ, اور بہت دیر تک دعا دیتے رہے ان کو اس طریقے سے. ایسا تھا. اب مولانا نے تو ذرا سا مشورہ دیا تھا بھی فرانسیسی تم پڑھ لو. اب آپ سوچئے, اور جتنا کام ہوگا وہ سب کس کے حساب میں جائے گا. تو مشورہ عجیب و غریب چیز ہے. اس محنت میں اگر ہم مشورے سے جڑے رہیں گے, جماعت سے جڑے رہیں گے, جماعت سے, مشورے سے, اور مشورے سے اپنے ترتیب بنائیں گے کاموں کی, بہت ترقی ہوگی. مشورے سے خود جڑے رہیں, مشورے سے چلیں, لوگوں کو اچھے مشورے دیں, تو یہ ٹھوک تجارت ہے. کتنا اجر ملے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے لیے ماشاءاللہ اس پر شکر ادا کریں جو لوگ یہاں ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مبارک, ایسی نورانی اور روحانی ایسی مجلس میں اللہ نے توفیق دی وہ گزارنے کی, اور اس یہاں سے جو فیض لے کر کے جائیں, پھر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے اپنا کہتے ہیں روزانہ کی, ماہانہ اور سالانہ ترتیب بنائیں. ان صفات کے ساتھ اگر ہم پھریں گے تو یہ صفات منتقل ہوں گی. بس آخری بات ہے, ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر ہیں, سرجن ہمارے استاد تھے, تو ایک لنکا کی جماعت آئی تو اس میں بھی ڈاکٹر تھی, میں لے گیا. انہوں نے اپنے گھر کا نام رکھا اپنا گھر, یہی نام رکھا اپنا گھر. تو انہوں نے خیر اس میں بٹھایا, ڈرائنگ روم وغیرہ میں چائے وائے پلائی. ہمارے استاد تھے, وہ کہنے لگے عبد المنان صاحب, میں سعودی رہا 4-5 سال, وہاں میں نے اتنے حج عمرے کیے, میں زکوٰۃ نکالتا ہوں, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, اور میں خدمت خلق بھی کرتا ہوں, اور صدقہ وغیرہ بھی نکالتا ہوں, اور جو ہے آپ نے دیکھا کہ میں اچھا پڑھاتا ہوں, بہت اچھی ٹیچر, اور جو ہے آپریشن بھی بہت اچھا کرتا ہوں. تو آپ کیوں تبلیغ والوں کو لاتے ہیں؟ اب کیا چاہیے آپ کو؟ میں حاجی, میں نمازی, میں سب کچھ کرتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب, ہم تو رشک بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر بغیر 4 مہینے لگائے ہوئے موروثی خصوصیات ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں, لیکن یہ بہت محدود دائرے میں اس کا فائدہ ہو رہا ہے. آپ اگر حرکت کریں گے جماعت والوں کے ساتھ, تو یہ آپ کی خوبیاں دوسروں میں منتقل ہوں گی. جماعت کا کام خوبیوں کا لین دین ہے. تو وہ بہت ہی ہنسنے لگے, کہنے لگے جماعت والوں کو کوئی بات سے قائل نہیں کر سکتا.
ابھی وہ ریٹائر ہوئے تو ان کا فیئر ویل تھا، تو میں نے ان کو، ہم کو بھی بولنے کا موقع دیا گیا، تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب آپ تو ریٹائر ہو گئے، اب تو حرکت تو لوگ بہت ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی. تو اگر آدمی یہاں سے جو کچھ ہم لے کے جا رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے پھریں گے، انشاءاللہ حرکت کریں گے، تو یہ صفات، یہ خوبیاں دوسروں میں بھی منتقل ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا